رازدار کے معزز ناظرین کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ بات ہوگی کہ فلاویس اور فاطمہ کی لو سٹوری کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ کیا کین تورالی کو فاطمہ خاتون کے لیے لایا گیا ہے؟ اورحان بے کا خفیہ پلان کیا ہے؟ بات ہوگی نئی ہونے والی انٹریز کی کہ کیا یہ تاریخی آلپس ہیں یا کہ فرضی کردار۔ کیا اورحان بے بازنطینیوں اور الغانی ریاست کا اتحاد توڑنے میں کامیاب ہو پائیں گے؟ قبیلے میں جاری سرداری اور اقتدار کی جنگ کا اینڈ کیا ہونے والا ہے؟ اس کے علاوہ ان سرپرائزز کی بھی بات ہوگی جو کہ ہمارے منتظر ہیں، جبکہ اور بھی بہت سی امپورٹنٹ باتیں اسی ویڈیو کا حصہ ہوں گی، تو ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ کرلش اور اورحان کے دھماکے دار ٹریلرز نے دھوم مچا رکھی ہے۔ فینس کی توقعات کے عین مطابق سکرپٹ کو چینج کر دیا گیا ہے۔ جی ہاں، ایکشنز اور جنگی سینز سے بھرپور ایپیسوڈ ہمارا منتظر ہے، جبکہ ایک کے بعد ایک تاریخی کرداروں کی آمد نے مزہ دوبالا کر دیا ہے۔ ہم نے گزشتہ ویڈیوز میں جو بھی پریڈکشنز کی تھی 100% سچ ثابت ہوئیں، پھر چاہے وہ تاریخی کرداروں کی آمد ہو یا فلاویس کی فاطمہ سے دوسری ملاقات اور پھول دینا۔ جی ہاں، ہم نے یہ سب آلریڈی ہی بتا دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہ تھمبنیلز بھی سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہوئے اور ٹریلرز میں وہی سب کچھ ریپیٹ ہونے پر ہمیں اپریشیٹ بھی کیا گیا۔ ہمیشہ کی طرح بہترین حقائق پر مشتمل ایک اور نئی ویڈیو لے کر حاضر ہیں، جسے دیکھنے کے بعد آپ کو اگلی قسط کی مکمل کہانی سمجھ آ جائے گی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ جہاں ایک طرف اورحان بے بازنطینی اور منگول اتحاد توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر بازنطینی اور منگول مل کر حملہ کرتے ہیں تو کائیوں کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ وہ ان کا مقابلہ کر سکیں۔ تاہم یہ بات شاہین شاہ بے اور علاؤدین کو سمجھ نہیں آ پا رہی، اور وہ برسا پر حملہ کرنے پر تلے ہیں، جو کہ کسی طور پر بھی ممکن ہی نہیں، جبکہ دشمن گھر میں گھس چکا ہے۔ جی ہاں، فلاویس نے کائیوں پر چھپ کر حملہ کروایا ہے اور بہت سے لوگ شہید ہو گئے ہیں، جبکہ دوسری جانب اورحان اور ہولوفیرا پر بھی گات لگائی گئی تھی۔ تاہم تاریخی کرداروں کی انٹری نے سبھی کو جہنم واصل کر دیا ہے۔ اورحان اور نیلوفر تو بچ گئے، تاہم فلاویس نے بہت سے کائیوں کو بے دردی سے مروا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی لاشیں آنے پر قبیلے میں کوہرام مچ گیا ہے، اور اس سب کی وجہ شاید قبیلے میں ہونے والی نااتفاقی ہے، لیکن اس کے برعکس ہوگا، اور اس سب کا الزام اورحان بے پر لگایا جائے گا، حالانکہ وہ انہی لوگوں کی جانوں کی خاطر دشمن سے عارضی طور پر ہاتھ ملانے کو بھی تیار ہیں۔ فلاویس اورحان بے سے تو نہیں ہارا، تاہم وہ فاطمہ خاتون پر ضرور دل ہار گیا ہے، اور ایک بار پھر اس کا راستہ روکتے ہوئے اسے پھول دیا ہے۔ اس دفعہ بھی فلاویس تاجر کے بیس میں تھا، تاہم یگیت نے اسے ضرور دیکھا ہے، لیکن واضح کر دیں کہ یگیت نے بھی ابھی تک فلاویس کو بازنطینی کمانڈر والی وردی میں نہیں دیکھا تھا۔ بات سٹارٹ کرتے ہیں اورحان اور نیلوفر سے، جن کے عثمان بے اور بالا کی طرح محبت برے سینز دکھائے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے خیال سے شاید یہ بالا اور عثمان کی کمی پوری کرنے کی ناکام کوشش ہے۔ خیر جو بھی ہو، لیکن اورحان بے اپنی بہترین اداکاری سے لوگوں کو اپنا دیوانہ بنا رہے ہیں۔ اورحان اور نیلوفر تنہا ہونے کی وجہ سے گات میں پھنس گئے تھے، تاہم وہاں نئی انٹریز کروا دی گئیں۔ نئے آنے والے آلپس کون ہیں، اس بارے بھی مکمل ڈیٹیل بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی بات کرتے ہیں فلاویس اور فاطمہ کے بارے، جنہیں ایک بار پھر ایک ساتھ دیکھا گیا ہے۔ جی ہاں، فلاویس جو کہ فاطمہ کے سحر میں مبتلا ہو گیا تھا، خود کو روک نہیں پایا اور فاطمہ کو پھول دینے پہنچ گیا۔ ویورز، اس سین کو آڈینس کی جانب سے بہت زیادہ پسند کیا گیا اور طرح طرح کے تجزیے بھی دیکھنے کو ملے۔ کسی نے اسے بیسٹ کپل ایور کہا، تو کسی نے یہ کہا کہ فلاویس کو دشمن تو ہرا نہیں سکتے، لیکن وہ خود ہی ہارنے پر تلا ہے۔ جی ہاں، ہم پہلے بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ فلاویس اور فاطمہ کی جوڑی جہاں لوگوں کی ایموشنل اٹیچمنٹ کا ذریعہ بن رہی ہے، تو وہیں لوگوں کے دل ٹوٹنے کا بھی خطرہ ہے، کیونکہ یہ کرلش عثمان کی تاریخ ہے کہ 90% لو سٹوریز ادھوری ہی رہتی ہیں۔ اس لیے آڈینس کو مشورہ ہے کہ اس لو سٹوری کے ساتھ زیادہ اٹیچ نہ ہوں۔ ہاں، البتہ ایک صورت میں ایسا ممکن ہے اگر فلاویس مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن فی الحال اس چیز کا امکان دور دور تک نظر نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہا جا رہا تھا کہ فاطمہ خاتون کے لیے نئے ایکٹر کی آمد ہو رہی ہے، جو کہ شاید ہو چکی ہے۔ جی ہاں، کین تورالی کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ شاید انہیں ہی فاطمہ کے لیے لایا گیا ہو۔ تاہم فلاویس اور فاطمہ کی جوڑی اس وقت فینس کی ٹاپ فیورٹ ہے، اور وہ فاطمہ کے ساتھ کسی اور کو دیکھنا برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ یہ واقعی میں ایسی کھچڑی پک چکی ہے کہ اس بارے پریڈکشنز کرنا بھی بہت مشکل ہو گیا ہے کہ اگلی قسط کیا بڑا سرپرائز لے آتی ہے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں ایک طرف فلاویس فاطمہ سے اظہار محبت کر رہا ہے تو وہیں وہ بے گناہ کائیوں کو موت کے گھاٹ اتار رہا ہے۔ یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ فی الحال تو فاطمہ کے دل میں فلاویس کے لیے کوئی فیلنگ نہیں ہے، تاہم فلاویس ضرور ون سائیڈڈ محبت کا شکار ہو گیا ہے۔ ویئرز، آپ کے خیال سے فاطمہ کی جوڑی کس کے ساتھ اچھی لگے گی؟ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ بات کرتے ہیں ان تاریخی کرداروں کی جنہوں نے آتے ہی دھوم مچا دی ہے اور ہر کوئی اس بارے ڈسکس کرتا دکھائی دیتا ہے۔ جی ہاں، جن دو کرداروں کی انٹری ہوئی ہے ان میں ایک عبد الرحمن ہے جبکہ ایک کین تورالی۔ یہ کردار تاریخی ہیں یا فرضی، ابھی بتا دیتے ہیں۔ ویئرز، اگر بات کی جائے عبد الرحمن کی تو عبد الرحمن غازی تاریخ کے مطابق اورحان بے کے اسکواڈ میں شامل تھے، تاہم وہ وہی عبد الرحمن غازی تھے جو کہ پہلے ارطغرل غازی اور پھر عثمان غازی کے ساتھی تھے۔ عبد الرحمن غازی کی ایج کافی زیادہ تھی اور وہ برسا کی فتح کے بعد 1329 میں فوت ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ تاریخ میں اورحان بے کا کوئی ساتھی ایسا نہیں تھا جس کا نام عبد الرحمن ہو، تو اب یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ وہی عبد الرحمن غازی ہے جو کہ ارطغرل غازی کے ساتھی تھے۔ یوں تو ان کی کورلو سیریز میں وفات دکھا دی گئی تھی، تاہم اب ایک بار پھر ان کی واپسی کروا دی گئی ہے۔ اس بات میں کوئی مذائقہ اس لیے نہیں ہے کہ اب سے پہلے بھی ایسا دیکھنے کو ملا ہے جب ایک تاریخی آلپ کو دو بار لایا گیا تھا۔ جی ہاں، کونور آلپ کی مثال آپ کے سامنے ہے، جنہیں کرلوش عثمان کے پہلے سیزن میں شہید کروانے کے بعد دوبارہ سے واپس لایا گیا تھا۔ ایسا اس لیے کیا جاتا ہے جب آڈینس سوال کرتے ہیں کہ تاریخی کردار کہاں ہیں جو کہ اس دور میں زندہ تھے۔ خیر، عبد الرحمن غازی کی انٹری دکھا دی گئی ہے، حالانکہ لوگوں کی ڈیمانڈ ترگت بے تھے۔ خیر جو بھی ہو، اورحان بے کو عبد الرحمن غازی کی صورت میں ترگت بے ہی مل گئے ہیں جو کہ ترگت غازی کی طرح کلہاڑا کمال کا چلاتے ہیں۔ اب ایک سوال اور بنتا ہے کہ اگر یہ وہی پرانا عبد الرحمن غازی ہے تو اسے جوان کیوں دکھایا گیا ہے؟ ویورز، اصل میں یہ کورلو سیریز کی ہسٹری ہے کہ یہ تاریخ کے عین مطابق نہیں ہے، بلکہ اس میں فکشنل سٹوریز بھی ایڈ کی جاتی ہیں، جیسے کہ اب سے پہلے جوان ترگت کو لایا گیا تھا، اب بھی بالکل وہی سین ہے۔ دوسرا کردار جس کی انٹری ہوئی ہے وہ کین تورالی ہے۔ یوں تو تاریخ میں اس نام کا اورحان بے کا کوئی سپاہی نہیں تھا، ہاں البتہ ڈورلس ارطغرل سیریز میں اس نام کا ایک بچہ ضرور تھا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں تورالی آلپ کی، اس لیے اب یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ کین تورالی ایک فرضی کردار ہے، لیکن ہمارے خیال سے یہ چیز میٹر نہیں کرتی، کیونکہ اگر کوئی فرضی کردار بھی اچھا رول پلے کرتا ہے تو اس کے مداحوں کی تعداد تاریخی کرداروں کے فینز سے بھی زیادہ ہو جاتی ہیں۔ جرکتائی اور بران کی مثال آپ کے سامنے ہے، حالانکہ دونوں فرضی کردار ہیں لیکن آڈینس انہیں بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ بات کرتے ہیں قبیلے میں جاری اقتدار کی جنگ سے، جس نے قبیلے کو توڑ کر رکھ دیا ہے۔ جی ہاں، اورحان بے کا مقصد کچھ اور ہے جبکہ علاؤالدین اور شاہین شاہ بے کچھ اور ہی کر رہے ہیں۔ اورحان بے حالات و واقعات کے حساب سے مفاہمت کے حق میں ہیں اور امن معاہدہ چاہتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ انہیں تیمورتش اور فلاویس کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھے دیکھا گیا ہے، جبکہ علاؤالدین بے اور شاہین شاہ بے جنگ چاہتے ہیں۔ اگر تو امن معاہدہ ہو جاتا ہے تو اورحان بے شاہین شاہ بے اور علاؤالدین کو جنگ سے روک دیں گے، تاہم اگر ایسا نہیں ہو پاتا اور اعلان جنگ ہو جاتا ہے تب بھی اورحان بے ہی قیادت کریں گے۔ ویورز، آپ مزید کس تاریخی کردار کی واپسی چاہتے ہیں؟ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔